الرحمن الرحیم۔ درس ترمذی شریف آپ کے سامنے حاضر خدمت ہے۔ حدیث نمبر 919، 920، 921، 922، 923 اور 924۔ الحمدللہ ان احادیث کا ترجمہ سماعت فرمائیں اور اپنے قلوب و اذہان کو منور فرمائیں۔ جنازے اور میت کی تدفین اور تکفین کے حوالے سے یہ باب جاری و ساری ہے۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ان ابواب کے اندر میت کے حوالے سے تذکرہ کیا۔ میت کے گھر والوں کے لیے کھانا پکانا، حدیث نمبر 919۔ جعفر بن خالد اپنے والد کے حوالے سے حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان نقل کرتے ہیں۔ جب حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال کی اطلاع آئی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جعفر کے گھر والوں کے لیے کھانا تیار کرواؤ، اس حادثے کی وجہ سے یہ کھانا نہیں پکا سکتے۔ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شمار مشہور صحابہ کرام میں ہوتا ہے۔ بالکل نوعمر نوجوان تھے۔ حضرت سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت و حکم سے غزوہ موطا میں شریک ہوئے اور وہیں شہید ہوئے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کی شہادت کی اطلاع ملی۔ آپ پریشانی کے عالم میں ان کے گھر تشریف لے گئے، بچوں کے سروں پر دست شفقت رکھا، آنکھوں میں آنسو تھے۔ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ حضرت اسماء بنت عمیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھ گئیں کہ شاید ان کے شوہر حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے۔ انہوں نے پوچھا، یا رسول اللہ، آپ پر میرے والدین نثار ہو، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ کیا حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے؟ آپ نے جواب دیا، جی ہاں، وہ آج شہید کر دیے گئے۔ تو یہ سن کر حضرت اسماء بنت عمیس کے پاس رضی اللہ تعالیٰ عنہ صدمے سے نڈال ہو گئے اور کثیر تعداد میں عورتیں آپ کے پاس جمع ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر تشریف لائے اور اپنی ازواج مطہرات کو حکم دیا کہ جعفر کے گھر والوں کے لیے کھانا تیار کر کے بھیجو، کیونکہ آج وہ صدمے سے دوچار ہیں اور آپ پر بھی حضرت جعفر کی شہادت کا صدمے کا اثر اس قدر تھا کہ 3 دن تک مسجد نبوی شریف میں قیام پذیر رہے۔ اللہ، تو یہ ہمیں کوشش کرنی چاہیے جذبہ خیر سگالی پہ، کسی کو کہنے کا نہیں، محلے میں بستی میں کوئی ایسا مسئلہ ہوتا ہے خود جو ہے نا کھانے کا اہتمام کر دینا چاہیے۔ حدیث نمبر 920۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان نقل کرتے ہیں، جو شخص گریبان پھاڑ دے، گال پیٹے اور زمانہ جاہلیت کی طرح چیخو پکار کرے، اس کا ہم سے کوئی تعلق نہیں۔ رونا، بین کرنا اور دیگر یعنی کہ سینہ کو بھی کرنا اور پھر چہرے پہ پیٹنا، یہ پیٹنا پٹوانا یہ جائز نہیں ہے، سیدھی صاف بات ہے۔ حدیث نمبر 921۔ نوحہ کرنا حرام ہے۔ جی ہاں، یہ نوحہ کرنا حرام ہے، سننا بھی حرام ہے۔ اعلیٰ حضرت نے اس میں بڑی بہترین دلائل پیش کی ہیں۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ تعالی علیہ علی بن ربیعہ بیان کرتے ہیں، انصار سے تعلق رکھنے والے ایک صاحب کا انتقال ہو گیا جن کا نام قرظہ تھا، تو ان پر نوحہ کیا گیا۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، وہ منبر پر چڑھے اور انہوں نے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی۔ پھر ارشاد فرمائے، اسلام میں نوحہ کرنے کی کیا حیثیت ہے؟ میں نے خود حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ ارشاد فرماتے سنا ہے، جس شخص پر نوحہ کیا جاتا ہے، اس پر نوحہ کیے جانے کی وجہ سے عذاب نازل ہوتا ہے، یہ محبت نہیں ہے۔ حدیث نمبر 922۔ حضرت سیدنا
ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا میری امت میں 4 کام زمانہ جاہلیت سے تعلق رکھتے ہیں جنہیں لوگ ترک نہیں کریں گے۔ نمبر 1 نوحہ کرنا، نسب میں تعین کرنا، چھوت کا یقین رکھنا، یعنی ایک اونٹ کو خارش تھی تو اس کی وجہ سے باقیوں کو بھی ہوگی، بھلا سوچو پہلے کس کو خارش میں مبتلا کیا تھا، پہلے کو کس نے خارش میں مبتلا کیا تھا۔ اسی طرح یہ اعتقاد رکھنا کہ بارش ستاروں کی گردش کی وجہ سے نازل ہوتی ہے۔ اللہ، آج بھی ایسا ہوتا ہے چھوت چھات، ایسا پچھلے دنوں کرونا آیا تو لوگوں نے کہا جی ہاں جی اوائڈ کریں، پرہیز کریں، فاصلے کریں، یہ ساری چیزیں اب حضور کا فرمان ہے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنیں۔ اللہ اکبر۔ تو نوحہ کرنا یہ بھی آج کل ہوتا ہے، بہن کر کے روتی ہیں خواتین، اتنی اونچی اونچی رو رہی ہیں، اللہ ماشاءاللہ، کوئی وہاں پر پرسان حالیت پوچھ کر باز پش کرنے والا ہی نہیں ہے۔ حدیث نمبر 923، سالم بن عبداللہ اپنے والد حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ بیان نقل کرتے ہیں۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات نقل کی ہے کہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میت کے گھر والوں کے رونے کی وجہ سے میت کو عذاب دیا جاتا ہے۔ اللہ، اہل علم کے ایک گروہ نے تو میت پر رونے کو مکروہ بھی قرار دیا ہے۔ اور حدیث نمبر 924، حضرت موسیٰ بن ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں ان کے والد نے یہ بات نقل کی، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو بھی میت فوت ہو جاتی ہے اور اس پر کوئی روتے ہوئے کھڑا ہو کر یہ کہتا ہائے پہاڑ، ہائے سردار، یا اس طرح کے الفاظ استعمال کرتا ہے تو اس میت پر 2 فرشتے مقرر ہوتے ہیں جو اسے گھونسے مارتے ہوئے یہ کہتے ہیں کیا تو اسی طرح تھا؟ بڑا بہت ہی اہم مسئلہ ہے یہ۔ میرا کام ہے آپ تک یہ حدیثیں پہنچا رہا ہوں، آپ کا کام ہے آپ دوستوں کا، میں نے اپنا فرض ادا کیا، آپ کا بھی کام ہے کہ آپ اس کو دوستوں تک بتائیں، شیئر کریں اور دوستوں کو بتائیں، اس حوالے سے اویئرنس دیں کہ خدا را ہاں چیخو پکارے، ایک ہوتا ہے آنسو نکل آنا، وہ فطرتی ہیں، ایک وہ رونا اس کی باتیں یاد کر کے رونا ہے تو انج تے ہوئے تو یہ اس طرح کا کرنا، وابیلا مچانا، یہ جائز نہیں ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے عمل کرنے والا بنائے، آمین۔